أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ سورہ بقرہ تیسری پارے کے آیت نمبر 254 سے لے کر آیت نمبر 258 تک کے آیاتوں پر سورہ بقرہ کے یہ 34 سوروں کو مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اپنے مسلمان بندوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور دوسری کہ جس اللہ کے ذات پر یقین کر کے اللہ کے یہ بندے راہ خدا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے جانوں کو لڑاتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں کی کسی بھی عمل اور کسی بھی فعل سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے، اور وہی سنتا، دیکھتا اور جانتا اللہ اپنے بندوں کو ان کے نیک اعمال پر آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، یعنی اللہ اپنے مسلمان بندوں سے بات کرتا ہے، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، پہلے اس سے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کسی کو اس کے آشنائی فائدہ دے گا، ولا شفاعت، اور نہ کسی کے سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا اپنے صحت میں اللہ کی دی ہوئی مال میں سے اپنے بساط کے مطابق یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے، اور یہ اس وقت کام آئے گا کہ جہاں نہ لین دین کر کے بندہ اپنے آپ کو بچا سکے گا، اور نہ کسی کو اس کے آشنائی یعنی دوستی اور جان اور پہچان کام دے گا، اور نہ کسی کو کسی کی سفارش کام دے سکے گی۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ دوسروں کو تھامنے والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیات کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے، یعنی یہ آیت۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کے آیتوں کا سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نسائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے اس کی موت کی اور کوئی چیز مانے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جب تک اس کو موت نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں رہنے والا زندہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی موت اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو ہی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے اللہ کے آیاتوں پر یقین رکھنے والا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، جس میں یہ اوصاف ہو وہی اللہ ہے، اور جس میں یہ صفات نہ ہو وہ اللہ کے لانے کا مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے معنی ہے
وہ ذات کہ جس کا وجود موجود ہے اور وہ ہر طرح کے کمزور صفات سے پاک ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہر طرح کے ضروریات سے پاک ہے۔ دوسری صفت الحی، وہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے زندہ رہنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، وہ سدا رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی تامتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں پکڑ سکتی، یعنی اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند، اس لیے کہ یہ کمزوری کی نشانی ہے اور یہ ایک غفلت کی علامات ہے کہ جب بندے کو اونگ آ جاتا ہے یا اس کو نیند آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آس پاس کے حالات اور معاملات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سو جائے تو پھر اس دنیا کائنات کا نظام کون چلائے اور پھر اس میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کو کنٹرول کون کرے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عنده، جو سفارش کر سکے اس کے ہاں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں زبردستی سفارشی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی ایک صفت یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ لوگ پیچھے چھوڑ کے آئے، یعنی جو کچھ دنیا میں انسان رہ کر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ انسان کر کے فوت ہو کے اللہ کے پاس چلا گیا ہے اللہ اس کے پچھلے وقت میں کیے ہوئے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے جو صفات میں علم کی صفت ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ولا یحیطون، اور احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، کسی ایک چیز کا بھی، من علمی ہی، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اگر سارے مخلوق مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم میں سے کسی ایک علم کا احاطہ کرنا چاہے، اسے معلوم کرنا چاہے، تو اس کو معلوم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا اللہ اپنے علم میں سے کس کو عطا فرمانا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع تر ہے تمام آسمانوں اور زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما، اور گران نہیں اس کو اس کا تھامنا، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے برتر عظمتوں والا۔ تو جس کے اندر یہ صفات ہو وہ اللہ ہے جو سدا زندہ رہے، جو دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہو، جو ہر طرح کے کمزور صفات سے، یعنی کھانے سے، پینے سے، سونے سے، غفلت سے پاک ہو، وہی اللہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے کہ دین کا تعلق، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور انسان کسی پر زبردستی ظاہر پہ کر سکتا ہے، اس کے نیت اور اس کے دل پہ کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو چکا ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن باللہ، اور یقین رکھیں اللہ پر، فقد استمسک، پس یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط حلقے کو، ایک مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو جس نے اللہ کے نافرمانوں کے بات کو نہ مانا اور اللہ کے حکموں پہ چلتا رہا تو گویا اس نے ایک مضبوط کھڑے کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، کہ جس ہاتھ میں، کہ جس کڑے کے پکڑنے کی وجہ سے وہ شخص کبھی نیچے نہیں گر سکتا اور وہ نقصان سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی کفر، ظلم، بدعات اور جہالت کے اندھیروں سے ان کو ایمان، یقین اور جنت کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے ممکن ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، وہ دوست ہے شیطان کے، اور شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، یخرجونہم من النور، کہ وہ نکالتا ہے ان کو روشنی سے الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔
اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں سدا رہیں گے۔ تو شیطان کی دوستی کا نتیجہ کہ بندہ روشنی سے اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور بھٹکتا ہے، اور اللہ سے دوستی کا نتیجہ کہ اللہ اس کو ہر طرح کے پریشانیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، جنت کی روشنی، ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روشن احکامات کو اپنے عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے پارے کے آخری آیات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اگلی جو آیات ہے یہ تیسری پارے کے ابتدائی آیات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جالوت اور اس کے لاؤ لشکر اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے طالوت اور ان کے اتباع کرنے والوں کو فتح یابی عطا فرمائی، اور یہ فتح یابی اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے اور اپنے امیر کے اطاعت کے برکات کے نتیجے میں ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ سب رسول جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعضوں کو بعض کے اوپر۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض وہ ہو گزرے ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ سے کلام فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ۔ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے بعضوں کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا، اور دیا ہم نے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، واضح معجزات۔ وأیدناہ، اور ہم نے ان کو قوت عطا کی تھی بروح القدس، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، کہ وہ اکثر ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد ہو گزرے ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان تک اللہ کے صاف احکامات آ پہنچے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن یہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، پس بعض ان میں سے وہ ہوئے کہ جو تو ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور بعض وہ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کے ماننے سے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہمی نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اچھے کام کریں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے اس چاہت کو اپنے بندوں کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ناپسندیدہ اعمال نہ کرے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس چاہت کو بھی اپنے بندوں پر زبردستی لاگو نہیں فرماتا کہ ان سے برائیوں کے کرنے کے توفیق ہی کو سلب کر دے۔ اس لیے کہ اگر اللہ ہدایت زبردستی لوگوں پر مسلط کر دیں اور لوگوں کے اندر سے نافرمانی کے مادے کو نکال دیں، تو پھر تو دنیا میں امتحان باقی نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کے ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، انسانوں کو شعور کامل عطا فرمایا، ان کے سامنے سارے انسانوں کی تاریخ رکھی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھئی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میرے بندو، اب تمہاری مرضی ہے کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئیں اور جو چاہے وہ کفر اختیار کریں، لیکن کفر کے انجام کو بھولے نہ، بلکہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے انکار کرنے والوں کا انجام بھی خراب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ گزشتہ رکوع میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ذکر تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن مختلف ادوار میں مختلف اشخاص اور لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ ان کو یا تو ان کی دولت نے غلط فہمی میں مبتلا کیا،
یا ان کے بادشاہت نے دھوکے میں رکھا کہ شاید وہ بھی خدا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک نمرود بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ چنانچہ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دربار میں پیش ہوئے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، اور آذر جو تھے وہ نمرود کے وزیر تجارت تھے، بتوں کو لے جا کر کے مختلف علاقوں میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شعور سنبھالا اور اللہ نے نبوت عطا فرمائے تو آپ بھی ایک مرتبہ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، اس لیے وہ حاضر ہونے والوں سے اپنے سامنے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے پوچھا کہ بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھئی سجدہ تو میں رب کے سامنے کرتا ہوں اور رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی رب تو میں ہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کو بادشاہ تو مان سکتا ہوں لیکن رب نہیں، اس لیے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ تو اس نے روایت میں آتا ہے کہ فوری طور پہ 2 قیدیوں کو منگوایا، جن میں سے ایک کے لیے سزائے موت تجویز تھی، اس کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دیا، اور ایک کے لیے آزادی تجویز تھی، اس کو فوری طور پہ سزائے موت دی۔ تو کہا دیکھا ابراہیم میں زندگی اور موت دیتا ہوں یا نہیں دیتا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ارے ظالم، تو نے تو ظلم کر دیا کہ بے گناہ کو تو نے قتل کر دیا اور گناہ گار کو تو نے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے رب کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ سورج کو صبح کے وقت مشرق سے نکال کے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو آنے والے دن اس کو بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکال کے لے آنا۔ یہ سوال سن کر کے وہ حیران رہ گیا، مبہوت الحواس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں غلط فہمیوں کے شکار ہونے والوں کے سامنے حقائق اس انداز وضاحت کے ساتھ بیان کرنے چاہیے تاکہ ان پر حقیقت آشکار ہو سکے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، الم تر الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا تھا اس شخص کو، حاج ابراہیم، کہ جو ابراہیم سے لڑ رہا تھا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی اور وہ سلطنت کے نشے میں مبہوت الحواس ہو کے رہ گیا تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، کہ میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ اور مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس من المشرق، وہ لاتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے، فأتی بها من المغرب، پس تو اس کو لے آنا مغرب کی طرف سے۔ فبہت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ ایسے خود سر ظالموں کی زندگیوں میں بے شمار کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن شیطان نے ان کے عقلوں کو اندھا کیا ہوتا ہے اور ان کو اپنے معاشرے، اپنے گھر اور اپنی زندگی میں وہ کمزوریاں دکھائی نہیں دیتی کہ اگر یہ خدا ہوتے تو ان کے اندر ایسی کمزوریاں کیوں ہوتی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اس آیات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، چنانچہ تاریخ روایت میں آتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پہ ہوا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا۔ اس شہر کے رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، اور پہلے ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں گر گئیں اور اوپر سے وہ دیواریں بھی سیٹوں سے گر گئیں، اور وہ لوگ سارے کے سارے اندر تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی پر سے گزرتے ہوئے حیران ہوئے کہ میرا پروردگار کتنے قدرتوں کا مالک ہے کہ یہ جن لوگوں کے گوشت اور پوست آپس میں مل چکا ہے، وہ اللہ ان کو علادہ کرے گا، پتہ نہیں کس طریقے سے علادہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ عزیر، کیا تجھے میرے قدرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، میں حیران ہو رہا ہوں کہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی 100 سال تک کی موت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہوئے جس سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گدھا تھا، اور اسی پر ان کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، تو پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مشاہدہ کرایا کہ دیکھو میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو اس رکوع میں ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ او کلذی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو مر علی قریۃ، کہ جس کا گزر ہوا تھا ایک بستی پر، اور یہ بستی انطاکیہ شہر کی تھی، وہی خاویۃ، اور وہ گھرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل، قال، وہ بولا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مر جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت عطا فرمائی 100 عام، 100 برس تک، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ اب اللہ نے پوچھا کم لبثت، تو یہاں کتنا دیر رہے ہو؟ قال، وہ فرمانے لگے لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں یہاں رہا ہوں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی ان کو ایسے معلوم ہو رہا تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 عام، 100 برس۔ فانظر، اب دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف، لم یتسنہ، کہ وہ گلا سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے اس گدے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھ کو نمونہ بنائیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے ان کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم کس طرح ان کو ابار کے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم کس طرح سے ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب ان پر یہ سب حقیقت ظاہر ہوا تو قال، حضرت حسین نے فرمایا عالموں میں جو معلوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم اور عظمت کو اپنے عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید جو کام میں نہیں کر سکتا وہ اللہ بھی نہیں کر سکے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے جو کیفیت تھی اس کے بارے میں بڑا تجسس ہوا کہ میرا رب پتہ نہیں کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، کیا تجھے میرے باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے رب، مجھے یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب بھی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لیں، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر دیں، پھر ان کو ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دیں، اور پھر ہر ایک پرندے کے آواز دیتے جائیں۔ وہ پرندے کے جو اجزاء مختلف پہاڑوں پہ مکس کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہ اڑ کر کے آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ پورا جانور بن چکا ہوگا۔ تو اللہ اگر ان چھوٹے چھوٹے اجزاء جو کہ آپس میں مکس ہو چکے ہیں ان کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے مردوں کا زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے رب، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھلا دے، کیف تحیی الموتى، کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، کیوں نہ، یعنی مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اے میرے رب میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ 4، پس پکڑ لے 4 من الطیر، اڑنے والے پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر دے، تاکہ جب آپ ان کو اپنے طرف بلائیں تو وہ آپ کی طرف آئیں۔ ثم اجعل، پھر ذبح کرنے کے بعد کر دے، علی کل جبل منہن، ہر پہاڑ پر ان کے بدن کے جزءاً ٹکڑے ٹکڑے، ثم ادعوہن، پھر ان کو اپنے طرف بلا، یاتینک سایہ، وہ تیرے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اڑتے ہوئے نہیں کہا، دوڑتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اڑنے میں یہ امکان ہو سکتا تھا کہ بندے کو غلط فہمی ہو جائے کہ شاید یہ اللہ نے اور پرندے بھیج دیے، لیکن ان کو زمین پر دوڑتے ہوئے دیکھا کہ بھئی وہ ان کا قیمہ کہیں سے اڑ کر کوئی کہیں سے اڑ کر کوئی کہیں سے اڑ کر وہ آپس میں مل رہا ہے، پھر اس سے پرندہ بن کر اس پر کھال چڑھ کر اس پہ پر لگ کر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔
وعلم اور جان لے ان اللہ عزیز الحکیم، یہ کہ اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 266 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع نمبر 36واں مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کئی گنا بڑھا کر کے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس سے سکون بھی عطا فرماتا ہے، خوشحالی اور راحت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ کہ جس طریقے اور جس ذریعے سے اللہ کی دین کا پیغام عام ہو رہا ہو، اس پیغام الہی کو عام کرنے والوں کی مدد کرنا تاکہ وہ الہی دین کے اشاعت میں یکسوئی سے لگے رہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، انبتت، کہ اس سے اگے 7 سنابل، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بال میں 100 حبۃ، 100 دانے ہو۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے 7 چلیاں نکل آئی، اور ہر چلی میں گویا 100 دانے ہیں، تو گویا 700 گنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یہ بڑھانا منحصر ہے خرچ کرنے والے کے نیک نیتی کے اوپر، کہ جو شخص جتنے نیک نیتی، للہیت اور اخلاص پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے اخلاص کے بنیاد پر اس کو اجر بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور خرچ کرنے کے بعد ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے، ما ان کے انفقوا، جن پر انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلا کر، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچا کر، یعنی جن پہ خرچ کیا ہے تو بعد میں اس خرچ کی ہوئی مال کے خرچ کرنے کے بدلے جن پہ خرچ کیا ہے ان پر احسان نہیں جتلاتا کہ بھئی میں نے تم پہ یہ احسان کیا، اور نہ جن کو خرچ وغیرہ دیا ہے ان کو پھر ستاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ آپ بھئی بڑے نمک حرام ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی، یہ بھلائی کی، یہ بھلائی کی، تو بھئی وہ بھلائی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن اس احسان کو جتلا کر یا جن پر خرچ کیا ہے ان کو اذیت دے کر، اس سے اس خرچ کیے ہوئے مال کا جو ثمر ملنے والا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ایسوں پہ کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ غم میں مبتلا ہو کہ بھئی ہم نے تو اپنا پیسہ خرچ کر دیا تھا اور ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، وہ بہتر ہے اس صدقہ اور خیرات سے، یتبعها اذى، کہ جس کے پیچھے ستانا مقصود ہو، کہ بھئی کسی پر اس وجہ سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ بعد میں اس کو پھر ستائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے نرم انداز میں
اور اچھی طریقے سے اس سے معذرت کر لیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم ضائع نہ کرو اپنے صدقات اور خیرات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اگر اس کا ایمان ہوتا اللہ اور آخرت کے دن پر تو پھر وہ لوگوں کو دکھاتا نہ، بلکہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا وہ مقصد اللہ اس کا بخوبی جانتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، کہ اس پر پڑی ہوئی ہو مٹی، فاصابہ وابل، بس پہنچ جائے اس کو زور کا بارش، فترکہ صلدا، پھر کر دے اس کو بالکل صاف اور شفاف. لا یقدرون، کہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اعلیٰ اس کا، شیئن، کچھ بھی، مما وہ کسبوا، جو انہوں نے کیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. تو بظاہر ایسے لوگوں کا جو برم رہتا ہے وہ گویا دنیاوی زندگی کے حد تک ہے کہ لوگوں میں وہ نیک نام ہوتا ہے، لیکن یہ نیک نامی ان کے فوت ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بڑے پتھر کے اوپر گرد پڑا ہو اور دور سے دیکھنے والے اس پتھر کو بھی مٹی کا دھودا سمجھیں اور یہی خیال کریں کہ شاید یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، لیکن جو ہی اس پر زور کی بارش برس جائے تو وہ گرد اس پر سے صاف ہو کر اس کے نیچے پڑی ہوئی چیز کی اصلیت واضح ہو جائے. تو یہی مثال ہے کہ دنیاوی زندگی کے حد تک تو ان کو جو نیک نامی ملتی ہے وہ تو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں یہ نیکیوں سے پاک اللہ کے حضور داخل ہوں گے. ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر، کمثل جنت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوۃ، اونچی زمین پر، اصابہا وابل، کہ اس کو پہنچے زور کا بارش، فاتت اکلہا ضعفین، بس وہ دے اپنے مالک کو 2 چن پھل، فإن لم يصبها وابل، بس اگر اس کو زور کا بارش نہ ملے، فطل، بس اس کے لیے پوار ہی کافی ہو یا شبنم ہی کافی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے. تو جو راہ خدا میں نیک نیتی سے خرچ کرتے ہیں اس کی نیک نیتی کی مثال ایسی ہے جس طرح کی زمین کے ایک پاک صاف اونچی زمین پر اس کی ایک باغ ہو اور اس کو موسم پر بارش ملتا رہے تو وہ کئی گنا بڑھا کر اپنے مالک کو وہ باغ پھل دیتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس پر بارش نہ برسے تو اس کے لیے وہ رات کے پہاڑ ہی کافی ہوتی ہے اور اس سے وہ باغ لہلہاتا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرے گا، ان تکون لہ جنت من نخیل، یہ کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا، وعناب، اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں چل رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے ہو اس باغ میں ہر طرح کے میوے، واصابہ الکبر، اور پہنچ جائے ایسے شخص کو بڑھاپا، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے اولاد ہو کمزور، فاصابها اعصار، بس پہنچ جائے اس باغ کو آگ کا بگولا، فیہ نار، جس کے اندر آگ ہو، فاحترقت، پس وہ باغ کو بھسم کر کے رکھ دے، جلا دے. تو کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی دی ہوئی مال کو اپنے ہاتھوں سے تو نکال دیتے ہیں، اپنے فائدے سے نکال دیتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ان کے اس خرچ کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا. حالانکہ تھوڑا سا فرق تھا، اگر اس کا نیت ٹھیک ہوتا اور خرچ کرنے کے بعد جن پر خرچ کیا ہے ان کو ستانا مقصود نہ ہوتا، ان پر احسان کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوتا، تو اس کی مثال ایسی ہوتی کہ جس طرح ایک شخص باغ لگائیں، پوری زندگی اس کو تیار کریں اور پھر وہ اپنے اس باغ سے باقی ماندہ زندگی میں مستفید ہوتے رہیں. لیکن جو شخص احسان جتلاتا ہے
تو گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیسہ تو نکال دیا، وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن جب اس کو ضرورت ہوگی یعنی آخرت میں، اس وقت پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جس طرح کہ ایک شخص باغ کو بڑے محنت سے لگاتا ہے، لیکن جب اس کے کانے کا ٹائم آتا ہے اور یہ کمزور پڑ کر اس کے کانے کے انتظار میں ہو، تو اس دورانی میں اس باغ کو آگ کا بگولا لگ کر جلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کذالک، ایسے ہی یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی باتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. راہ خدا میں خرچ کرنا نیک نیتی کے ساتھ، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اور اس خرچ کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے معاشروں میں کچھ رسومات پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بکرا خرچ کرنے کے استطاعت رکھنے والے لوگ یا تو بکروں کے سریاں لے کر کے راہ خدا میں دیتے ہیں، یا ان کے پاؤں لے کے دیتے ہیں، یا ان کی اجڑیاں لے کے دیتے ہیں، اور یا پھر کچھ اور ایسے حقیر سی چیزیں لے کے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے صدقے پہ اللہ زیادہ اجر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو وہی چیز اللہ کے نام پہ دو کہ اگر وہ چیز کوئی تمہیں دے تو تم آنکھیں نیچے کر کے اس کو قبول نہ کرو، بلکہ خوش دلی سے اس کو قبول کرو. جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو لینا، وہ چیز اللہ کو دینا تمہیں پسند کرنا چاہیے. لیکن اگر تم اللہ کو مریت قسم کی چیزیں دے کر کے اپنے آپ کو مطمئن رکھو تو یقیناً اللہ تمہارے نیتوں کو جانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جو کہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، اللہ اس کو آفات اور بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سورہ بقرہ تیسرے پارے کی رکو نمبر 37 ہے، اور یہ رکو آیت نمبر 267 سے لے کر آیت نمبر 274 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں سے مخاطب ہے. جیسے کہ گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے کچھ اوصاف بیان کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے باتوں پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھتے، اس لیے کہ انسان کے عقل کا پیمانہ ناقص ہے، اور شاید وہ اس چیز کا ٹھیک طریقے سے جانچ نہ کر سکے اور اس کے ان خوبیوں کو معلوم نہ کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں رکھے ہوں. تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس رکوع میں چند اہم ترین احکامات ہیں. سب سے پہلے جو حکم ہے وہ ہے عشر کے متعلق. عشر اس زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ جو زمین سے پیداوار حاصل کیا جائے. زمینیں بنیادی طور پہ دو قسم کی ہوتی ہے، فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے. ایک زمین وہ ہے کہ جو بارانی زمین ہو، جس پر کاشتکار کا کم سے کم خرچ اور لاگت آتا ہے، تو ایسی زمین کے پیداوار میں سے 10واں حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ فرض ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے. اور اگر وہ زمین نہری ہے تو نہری زمینوں پر چونکہ خرچ زیادہ آتا ہے، اس لیے اس میں نصف عشر ہے، یعنی 5%. دوسرا مسئلہ عشر کے متعلق یہ ہے کہ ایک زمین سے
سال میں جتنے پیداوار حاصل ہو تو یہ عشر زمین سے حاصل ہونے والے ہر پیداوار پہ ہے. اس کے لیے کوئی سالانہ شرط کوئی نہیں ہے. سالانہ شرط صرف نقد رقم کے لیے ہے یا پھر سونے اور چاندی کے لیے ہے. تیسری بات ان آیاتوں سے جو مسئلہ اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین سے پیداوار حاصل ہوتا ہے اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنے من ہوں گے تو اس سے اوپر کے اوپر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، اور اگر اتنے من سے نیچے ہوئے تو اس پہ نہیں ہوگا. سورہ انعام میں انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ اللہ کا حق اللہ کے پیدا کی ہوئی اس اناج میں سے اس دن ادا کر لیا کرو جس دن تم اس زمین کا پیداوار حاصل کرو. اور جو کچھ زمین سے بندہ حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً اس کا ذکر فرمایا ہے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں کیا کہ بے وہ کتنا ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ اور ستھری چیزوں میں سے جو کچھ تم کماتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر طیب سے مراد حلال چیزیں ہیں، اس لیے حرام چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. ومما اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو اخرجنا لکم من الارض جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں. ولا تیمموا الخبیث منہ اور زمین کے اس پیداوار میں سے گندی چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد تک نہ کرو، یعنی خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ کرنا بھی درست اور مناسب نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا پیداوار دیا اور اللہ کے راستے میں گندی چیزوں کو خرچ کیا جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنے زمین کے پیداوار میں سے کچھ ردی قسم کی چیزوں کو اٹھا کر کے وہ لے آئے تاکہ وہ ان ردی چیزوں کو مسلمانوں کو دے، ضرورت مسلمانوں کو دے. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تم ایسے ناپسندیدہ چیز کو اور گندی چیز کو خرچ نہ کرو. تنفقون کہ تم اس کو تو خرچ کرتے ہو، لیکن اگر یہ چیز تمہیں دیا جائے تو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم خود اس کو کبھی نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو. وعلم اور جان رکھو ان اللہ غنی یہ کہ اللہ بے پرواہ ہے، اگر تم خرچ نہ کرو تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اللہ نے خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے. حمید وہ بے انتہا خوبیوں کا مالک ہے. اب اللہ کی دی ہوئی مال میں سے جب بندہ خرچ کرنا شروع کر لیتا ہے تو شیطان دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ خرچ نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ضرورت پیش آ سکتی ہے اور بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس میں خرچ کر لو بجائے راہ خدا میں خرچ کرنے کے. تو جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے تو جس نیت سے اس نے روکا اللہ ان کو انہی پریشانیوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور انہی بیماریوں میں گرفتار کر لیتا ہے. پھر وہ پیسہ بھی نکلتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے اور وہ پریشانیاں اور پیشمانی اور بیماریاں بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. تو الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا کہ بھئی یہ شیطانی عمل ہے اور اس کا محرک ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے اور پھر دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ بے خرچ نہ کیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ شیطانی تحریک ہے. اس لیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے اس کا آخرت سنور جائے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور وہ تمہیں بے حیائی کی کاموں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ اور اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا منہ اپنے طرف سے، وفضلا اور بڑھ کر کے عطا کرنے کا. اس لیے کہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا، اور جب راہ خدا میں خرچ ہی نہ کرو گے تو وہ بڑھوتری ممکن نہیں ہوگی. واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے. یؤتی الحکمت وہ دیتا ہے یہ سمجھ میں یشاء جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت اور جس کو ملے سمجھ فقد اوتی خیرا کثیرا بس یقیناً اس کو بہت بڑی خوبی ملی.
وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل رکھنے والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو خرچ کی جانے والی چیزوں میں سے، او نذرتم من نذر، یا کوئی منت مانو کسی بھی منت ماننے والی چیزوں میں سے، نظر مان لو۔ نظر اصل میں ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینے کا نام ہے، کہ ایک شخص یہ کہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے مثال کے طور پہ تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، اور پھر وہ کام ہو جائے تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اگر میرا فلاں رشتہ دار خیریت سے واپس آ جائے تو میں راہ خدا میں مثال کے طور پہ بکرا دوں گا، ابو خیریت سے جب واپس آ جاتا ہے تو ابو بکرا دینا واجب ہے، یا اگر فلاں رشتہ دار میرا ٹھیک ہو جائے تو میں 100 رکعت نفل ادا کروں گا، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب 100 رکعت نفل اس پر واجب ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ روزوں کی منت مان لیتے ہیں، حالانکہ اگر نہ منت مانتے تو کوئی لازم نہیں تھا، لیکن جب اس نے منت مان لیا تو اب اس نظر کے پورا ہونے پر اس کو اپنا وعدہ کرنا ہوگا۔ فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور محققین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پہ جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے استعمال میں مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ مال تھوڑا سا کم ہو تاکہ مجھ سے پوچھ گچھ بھی کم ہو، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے اور میرے طرف سے یہ عرض کیجئے کہ یہ نعمتیں یعنی یہ مال کم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تک آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ دوسرا راستے میں آگے جا کر کے ایک اور شخص ملا کہ جس پر کپڑے کا ایک مختصر سا حصہ تھا، یعنی مختصر ترین لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور بہت زیادہ پیشمانی کے عالم میں تھا مالی لحاظ سے، تو انہوں نے بھی یہ ایسے ہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی، لیکن وہ اس کی بالکل الٹ تھی کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ میرے حال کو کب درست کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور لے گئے تو پہلے شخص کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے اس خوشحال بندے سے کہو کہ وہ ناشکری کریں، تو جب وہ ناشکری کریں گے میرے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو خود بخود اس کا مال کم ہو جائے گا، اور دوسری جس شخص کے پاس بہت کم مقدار میں ہے اسے کہیں کہ وہ میرا شکر ادا کریں تو میں اس کو اور عطا کر دوں گا اور اس کے بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس خوشحال شخص نے اپنے سوال کے متعلق جواب معلوم کیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی ناشکری کریں، راہ خدا میں خرچ نہ کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ توبہ میں کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان اور انعام کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے تمہارے مال میں برکت اور مال کی یہ زیادتی اسی شکر اور صبر کا نتیجہ ہے۔ اس دوسرے شخص نے پوچھا کہ بے میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے سے کہیں کہ یہ صبر کریں تو اس نے اور شکر کریں، تو اس نے کہا کہ میں کیسے شکر کروں، اللہ نے مجھے دیا کیا رکھا ہے جس پر میں شکر کروں۔ مفسرین فرماتے ہیں تاریخ روایات ہے کتنے میں ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور جو کچھ اس نے مختصر لباس پہن رکھا تھا وہ بھی اسے نکال کر کے لے گیا۔ تو ناشکری اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اپنا نقصان کر جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے خیرات کرو فنعم ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر اس کو خرچ کرو، لوگوں کے سامنے خرچ نہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور وہ دو ضرورت مندوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اب کیا بہتری ہے اس میں؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمہ ان لوگوں کو ہدایت پلانا نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہدایت پلاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار ایسے خوشحال لوگوں کو دیکھتے کہ اگر وہ چاہتے تو راہ خدا میں بہت کچھ خرچ کر سکتے ہوتے، لیکن وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کنی کتراتے تھے، پہلو تہی اختیار کرتے تھے۔
اور اس میں ان کا نقصان تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اس طرز عمل پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کا سامان موجود ہے، لیکن یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ لوگوں کو ہدایت دینا نہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فلانفسکم، سو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے تو ہے، اور اپنا فائدہ وہی ہے جو گزشتہ واقعہ میں نے عرض کیا۔ وما تنفقون، اور جب تم خرچ کرتے رہو گے، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یوفى الیکم، اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اب کن لوگوں پہ خرچ کریں؟ آنے والے آیت میں ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان ضرورت مندوں پر جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں اور اپنے تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں، اور ان کے تمام تر توجہ اسی کام پہ مرکوز ہے، اور وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اور کام کریں گے تو ان کی توجہ تقسیم ہو جائے گی، اور پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین میں چل پھرا جا سکتا ہے دنیا کے مال اور متاع کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر وہ اس مقصد کے لیے سفر کریں گے تو پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کمزور پڑ جائے گی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن خود صاحب حیثیت سمجھدار لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھی ایک شخص دن رات دین اسلام کے تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اور تبلیغ کسی بھی حیثیت سے ہو تو ظاہر بات ہے وہ کہاں سے کمائے گا، خود ہی اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے۔ لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر کے بھیک نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ کو وہ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جس نے جتنا جس نیت سے خرچ کیا اللہ اس کو جانتا ہے، تو جس نے نیک نیتی سے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس خرچ کو ضائع ہرگز نہیں ہونے دے گا، اور آخرت میں بڑے پیمانے پہ اس کو اجر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دنیا میں اللہ اس کو دلی اطمینان اور آپس میں اتحاد اور اتفاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔